پروین نے بیگم ہاشوانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بیگم ہاشوانی چونک گئی، وہ یہ جواب سننے کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ دوبارہ بولی، کیا مطلب؟ اگر کوئی مسئلہ نہیں تو پھر وہ ماں کیوں نہیں بن پا رہی؟ پروین نے ربیہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا تمہارے گھرانے میں بیٹوں کی برکت ہے؟ ربیہ نے نظریں جھکائی اور آہستہ سے سر ہلا دیا۔ بیگم ہاشوانی نے طنزیہ انداز میں کہا، ہاں، اسی لیے تو ہم نے اس گھرانے میں رشتہ کیا تھا۔ بڑی بہن نے ہمیشہ 3 بچے جنے، دوسری بہن نے تو ایک ساتھ 4 ہی پیدا کیے، اور تم 3 سال ہو گئے ہیں مگر ایک بھی بچہ نہیں ہوا۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہیں تم اپنے خاندان کی کوئی بگڑی ہوئی اولاد تو نہیں؟ ربیہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی، دل ہی دل میں وہ ٹوٹ رہی تھی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں بیگم ہاشوانی اس کے ساتھ بہت اچھی تھی، وہ ہر وقت خیال رکھتی، دعائیں دیتی رہتی، لیکن جب 6 ماہ گزر گئے اور کوئی خوشخبری نہ ملی تو رویہ یکدم بدل گیا۔ کبھی دوائیں کھلاتی، کبھی ٹوٹکے کرواتی، کبھی تانا دیتی۔ ربیہ نے نہ جانے کتنے ڈاکٹروں کو دکھایا، دوائیں کھائی، طریقے آزمائے، مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اب تو وہ IVF تک کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہر ماہ انجیکشن لگوانا اس کے لیے ایک عذاب بن چکا تھا۔ پروین نے گہری سانس لی اور کہا، بیگم ہاشوانی، بچہ پیدا ہونے کے لیے 2 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، صرف اس کا قصور نہیں ہے۔ یہ سن کر بیگم ہاشوانی چونک گئی، کچھ لمحے سوچتی رہی، پھر فوراً غصے سے بولی، کیا مطلب؟ تم کہنا چاہتی ہو کہ میرے بیٹے میں مسئلہ ہے؟ ربیہ نے ہچکچاتے ہوئے نظریں اٹھائی۔ دل ہی دل میں یہ سوال وہ کئی بار کر چکی تھی، مگر ہر بار اسے ڈانٹ دیا گیا۔ جب بھی اس نے کہا کہ شوہر کا بھی چیک اپ ہو جائے، بیگم ہاشوانی کا جواب ہوتا، ہمارے بیٹے میں کوئی خرابی نہیں، اگر بچہ نہیں ہو رہا تھا تو قصور تمہارا ہے۔ حتیٰ کہ اس کا شوہر بھی اس پر ہنستا اور کہتا، میں نے 5 سال پہلے ایک لڑکی کو حاملہ کیا تھا، اگر اس کی حیثیت کمزور نہ ہوتی تو میں اس سے شادی کر لیتا، اب تم مجھے الزام دے رہی ہو۔ ربیہ کا دل کئی سالوں سے زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے ہمت کر کے آہستہ کہا، دادی، اسے ایک بار چیک تو کروا لینے دیں، محترمہ اسمتھ کی مہارت سب مانتے ہیں۔ بیگم ہاشوانی نے غصے سے چیخ کر کہا، چپ رہو! مگر ربیہ نے ضبط کرتے ہوئے کہا، میں نے بچے کے لیے کتنی تکلیفیں سہی، لیکن کبھی زبان پر نہیں لائی، مگر کیا بچے نہیں چاہتی؟ اگر مسئلہ واقعی میرے شوہر کا ہے تو پھر محترمہ اسمتھ سے علاج کیوں نہ کروا لے؟ یہ بات سن کر بیگم ہاشوانی کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ اسی وقت بیگم مہدی بھی بولی، ربیہ درست کہہ رہی ہے، اپنے نواسی کو بلاؤ۔ محترمہ اسمتھ ڈاکٹر زیب کی شاگردہ ہیں، اگر مسئلہ نہیں ہے تو بات ختم، اگر ہے تو علاج آسان ہوگا۔ بیگم ہاشوانی لاجواب ہو گئی، کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، وہ مانے گا ہی نہیں۔ بیگم مہدی نے سخت لہجے میں کہا، کہہ دو کہ میں نے بلایا ہے۔ یہ سن کر بیگم ہاشوانی کے پاس انکار کی گنجائش نہ رہی، وہ فون کرنے کمرے کے کونے میں چلی گئی۔ پروین نے موقع پا کر بیگم مہدی کی نبض چیک کی، بوڑھی عورت کمزور اور پیلی پڑی تھی، وہ حارث کے ساتھ ہمیشہ بہت پیار سے پیش آتی۔ پروین نے آنکھیں بند کر کے نبض دیکھی، بیگم مہدی اسے غور سے دیکھتی رہی، اس کی معصوم صورت اور بند آنکھیں اسے ایک فرشتہ سا بنا رہی تھی۔ لیکن اگلے لمحے پروین نے آنکھیں کھول دی۔ ان آنکھوں کی ٹھنڈک دیکھ کر بیگم مہدی چونک گئی۔ پروین نے کہا، فکر مت کریں، آپ کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ بیگم مہدی نے بیزاری سے منہ پھیر لیا، تم بھی نا ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ پھر وہ بولی، گھر میں اتنے مسئلے ہیں، میں کیسے نہ سوچوں، تم شادی کر لو، ثالث کے بیٹے کو اپنا لو، پھر میں سکون میں آ جاؤں گی۔ پروین نے کوئی جواب نہیں دیا اور اٹھ کر کمرے میں رکھے مچھلی کے ٹینک کی طرف چلی گئی۔ ربیہ اس کے پیچھے آئی اور آہستہ کہا، شکریہ۔ پروین نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ تو میرا کام ہے۔ ربیہ نے افسردہ لہجے میں کہا، میں نے اتنے ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن کوئی میری ساس کو قائل نہیں کر سکا، تم ہی ہو جو انہیں منا سکتی ہو۔ پروین نے سر ہلایا، ہو سکتا ہے تمہارے شوہر میں کوئی مسئلہ نہ ہو، کبھی کبھی دماغی دباؤ بھی عورت کو ماں بننے سے روک دیتا ہے۔ ربیہ نے کہا، میں جانتی ہوں، بس چاہتی ہوں کہ وہ ایک بار چیک کروا لے۔ آدھے گھنٹے بعد باہر سے زور زور کی آوازیں آنے لگی، کوئی مرد چیخ رہا تھا، مجھے صرف چیک اپ کے لیے بلایا گیا ہے، امی یہ ربیہ پاگل ہو گئی ہے، میں کیسے بیمار ہو سکتا ہوں؟ بیگم ہاشوانی نے دبے لہجے میں کہا، مجھے بھی یقین ہے کہ تم ٹھیک ہو، مگر یہ تمہاری دادی کی خواہش ہے۔ وہ طنزیہ انداز میں ہنسا،
ٹھیک ہے، چیک کر لو، اگر مجھے مسئلہ نہ نکلا تو پھر رباعیہ کو گھر سے نکال دیا جائے گا۔ 3 سال میں بچہ نہ دے سکوں، یہ عورت کہلانے کے لائق نہیں ہوئی۔ وہ آدمی 20-25 سال کا تھا، سوٹ پہنے مگر شکل و صورت بگڑی ہوئی۔ اندر آتے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا اور طنزیہ لہجے میں کہا، چلو پروین، میری نبض دیکھ لو، رباعیہ تمہیں لگتا ہے مسئلہ میرے ہاتھ، ثابت کر دوں گا کہ قصور تمہارا ہی ہے۔ طلال ہاشوانی نسل کا اکلوتا بیٹا تھا، بچپن سے ہی لاڈ پیارے پلا، اس لیے ضدی اور مغرور تھا۔ ویسے بھی بزرگ خاتون مہدی کے گھر کا اکلوتا ہوتا بھی بہت بگڑا ہوا تھا، اور اسی وجہ سے طلال کے نخرے اور بھی بڑھ گئے تھے۔ جب طلال کی شادی رباعیہ سے ہوئی تو وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ ان کے خاندان میں بیٹوں کی برکت تھی، بلکہ یہ بھی تھا کہ رباعیہ کا مزاج ڈرپوک تھا، جو طلال کی ضد اور رعونت برداشت کر سکتی تھی۔ اب طلال نے غصے سے رباعیہ پر چلا کر پروین کی طرف حقارت سے دیکھا اور کہا، یہ کیسی علاجی باتیں ہیں؟ یہ کوئی اصلی دوائی ہے بھی یا نہیں؟ میں بتا رہا ہوں یہ سب جھوٹ ہے۔ بیگم ہاشوانی گھبرا کر بولی، بکواس بند کرو، محترمہ اسمتھ صرف یہ روایتی علاج ہی نہیں جانتی، بلکہ جدید طب میں بھی مشہور ڈاکٹر ہیں، اور یاد رکھو وہ تمہاری ہونے والی بھابھی ہیں۔ طلال چونک کر ہنسا، اوہ، تو میری بھابھی، واہ، پھر تو ہم دوست ہوئے نا۔ پروین نے کچھ نہیں کہا، صرف اس کی نبض ٹٹولنے لگی، اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ شخص لاڈلا بھی ہے اور بگڑا ہوا بھی ہے۔ نبض دیکھتے ہوئے طلال بکتا رہا، میری نبض ٹھیک سے دیکھو، پھر اسے کہہ دینا کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ہر وقت مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا بہانہ بناتی ہے، اصل میں یہ چاہتی ہے کہ میں اسے طلاق دے دوں۔ یہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پروین نے آنکھیں کھولی تو طلال فوراً بولا، تو ڈاکٹر صاحبہ کیسا ہے میرا حال؟ پروین نے چند سوال کیے اور پھر سنجیدہ لہجے میں کہا، اصل مسئلہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ سن کر بیگم ہاشوانی کے ہوش اڑ گئے، گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا ہے اسے؟ پروین نے کہا، اسے ایسنوسپرمیا ہے، یعنی اس کی جراثیم کمزور ہیں اور صحیح طرح حرکت نہیں کرتے، اسی لیے یہ رباعیہ ماں نہیں بن پائی۔ بیگم ہاشوانی لرزتے لہجے میں بولی، کیا یہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ پروین نے اطمینان سے کہا، ہاں بالکل، میں دوا لکھ کر دیتی ہوں، اگر 1 مہینے باقاعدگی سے لے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ بیگم ہاشوانی نے حیرت سے کہا، لیکن یہ کیسا ہوا؟ ہمارا طلال تو 20 سال کی عمر میں ہی ایک لڑکی کو حاملہ کر چکا ہے، اس وقت تو کچھ نہیں تھا۔ پروین نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاید اس نے کچھ زیادہ ہی کیا ہے۔ یہ سنتے ہی بیگم ہاشوانی کی نظریں فوراً رباعیہ پر جا پڑی، وہ چیخ کر بولی، بدتمیز لڑکی، ہر رات میرے بیٹے کو کمزور کر دیتی ہو، کچھ شرم کرو۔ رباعیہ شرم سے لال ہو گئی، روتے ہوئے بولی، دادی وہ تو گھر پر آتے ہی نہیں، میں کیسے؟ اصل میں شادی کے بعد سے ہی بیگم ہاشوانی نے طلال کو صرف ان دنوں میں گھر آنے پر مجبور کیا جب رباعیہ کے حاملہ ہونے کے امکانات زیادہ ہوں، باقی وقت وہ باہر ہی رہتا تھا۔ یہ سنتے ہی رباعیہ کی آنکھیں بھر آئیں، اس نے کانپتے لہجے میں کہا، کیا آپ نے اب تک سسلیسا کے ساتھ تعلق ختم نہیں کیا؟ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر پھر ایسا ہوا تو ہم طلاق لے لیں گے۔ طلال چپ ہو گیا۔ بیگم ہاشوانی نے غصے میں آ کر طلال کو تھپڑ مار دیا، کمبخت، ایسی بدچلن عورت کے ساتھ تعلق رکھے بیٹھے ہو، اسی نے تمہیں ختم کر کے رکھ دیا ہے، آج سے اس لڑکی سے رشتہ ختم کرو۔ پھر وہ رباعیہ کی طرف مڑی اور نرم لہجے میں بولی، بیٹی، طلال جوان ہے، کبھی کبھی غلطیاں کر لیتا ہے، تم طلاق کی باتیں نہ کرو، میں اسے روکوں گی، دوا بھی پلاؤں گی، بس 1 مہینے بعد تمہارے یہاں خوشخبری ہوگی۔ رباعیہ نے روتے ہوئے کہا، میں اپنی ماں کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر بیگم ہاشوانی گھبرا گئی، مگر طلال طنزیہ ہنسا اور بولا، کیا اب یہ نیا کھیل ہے؟ سب مل کر میرے خلاف سازش کر رہے ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ سب جھوٹ ہے۔ پروین نے تیوری چڑھائی۔ بیگم ہاشوانی ڈانٹ کر بولی، طلال، بکواس بند کرو، محترمہ اسمتھ ڈاکٹر زیب کی شاگرد ہے۔ مگر طلال پھر غرور سے بولا، کون سی شاگرد؟ یہ سب فراڈ ہے، اور اگر رباعیہ کو طلاق چاہیے تو ٹھیک ہے، ایک بار عورت کو گھر میں رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بیگم ہاشوانی کا دل دہل گیا۔ طلال، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ طلال نے سینہ تان کر کہا، میرے پاس ثبوت ہے۔ بیگم ہاشوانی ہکا بکا رہ گئی، کون سا ثبوت؟ طلال نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، سیسیلیا حاملہ ہے۔ پورا ڈرائنگ روم سناٹے میں ڈوب گیا، سب لوگ اسے گھورنے لگے۔ بیگم ہاشوانی بھی حیرت سے بول اٹھی، کیا یہ سچ ہے؟
طلال نے سر ہلایا۔ بالکل، ابھی ابھی چیک اپ میں پتہ چلا ہے۔ ماں، جب آپ نے مجھے فون کیا تھا اس وقت میں سیسیلیا کے ساتھ ہی تھا۔ اب آپ کو اس عورت کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو تو وہ پوتا مل جائے گا جس کی آپ کو خواہش تھی۔ پھر اس نے ربیہ کی طرف حرارت سے دیکھ کر کہا، تم نے بس اپنے قصور چھپانے کے لیے جھوٹ گھڑ لیا تھا نا؟ ربیہ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے پروین سے لرزتی آواز میں پوچھا، کیا جین میں ایستھینوسپرمیا ہوتا ہے؟ وہ پھر بھی پاپ بن سکتے ہیں؟ پروین نے کچھ لمحے سوچا، پھر آہستہ کہا، علاج کے بغیر امکان بہت کم ہوتا ہے، تقریباً نہ ہونے کے برابر۔ طلال فوراً ہنس پڑا۔ دیکھا، اب تو امکانات کی آڑ میں ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے سیسیلیا 1 سال پہلے بھی حاملہ ہو گئی تھی۔ میں نے خود ہی بچہ نہیں چاہا اور اب وہ دوبارہ ماں بننے والی ہے۔ تو پھر کیسے کہہ سکتی ہو کہ میرے اندر مسئلہ ہے؟ اور ویسے بھی میں نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا کہ مجھ میں کمی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر رات ربیہ شور مچاتی ہے، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ آخر قصور کس کا ہے، میرا یا تمہارا؟ ربیہ کا چہرہ شرم اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ باتیں سب کے سامنے کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور پھر سچ یہ تھا کہ طلال کمرے میں بالکل بھی قابل تعریف نہ تھا۔ شروع دنوں میں وہ بار بار اس سے پوچھتا اور زبردستی جواب لینے پر مجبور کرتا۔ وہ مجبوراً جھوٹ بولتی کہ ہاں خوش ہے۔ حقیقت میں اس کے ساتھ ہر بار کا تعلق اذیت اور بیزاری کا باعث تھا۔ ربیہ نے مٹھی بھینچ لی۔ اب ماحول یکدم پلٹ گیا۔ کچھ دیر پہلے بیگم ہاشوانی اسے دلاسا دے رہی تھی کہ بیٹی طلاق کی بات نہ کرو، لیکن اب وہ ایسے اکڑ کر کھڑی ہوں جیسے فتح یاب ہو گئی ہوں۔ انہوں نے طنزیہ کہا لگایا اور کہا، ایستھینوسپرمیا یہ طبی اصطلاح ہے جو مردوں میں نطفہ کی کمزور حرکت یا کمزور سرگرمی کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ سب فضول ہے۔ محترمہ اسمتھ پہ غلطی کر سکتی ہیں، ہے نا؟ پروین نے تیور چڑھائی۔ بیگم ہاشوانی نے ربیہ کو ڈانٹ کر کہا، تم ماں کے گھر جانا چاہتی ہو؟ جاؤ، میں خود ڈرائیور کو بھیجتی ہوں۔ 3 سال میں ایک بچہ تک نہیں ہوا اور یہاں بیٹھ کر جگہ گھیر رکھی ہے۔ ہمارا خاندان بانجھ عورت کو نہیں رکھے گا۔ طلاق ہوگی۔ انہوں نے زور سے آواز دی۔ ڈرائیور کہاں ہے؟ آؤ اور بیگم صاحبہ کو ان کے گھر چھوڑاؤ۔ ان کے گھر والوں کو جا کر کہہ دینا کہ ہاشوانی خاندان کو بانجھ بہو نہیں چاہیے۔ ڈرائیور اندر آیا اور بولا، جی بیگم صاحبہ۔ ربیہ نے ہونٹ کاٹ لیے۔ پھر آہستہ نظر جھکاتے ہوئے پروین کی طرف دیکھا اور کہا، معاف کیجیے، میں نے آپ کو بھی مشکل میں ڈال دیا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ اب بیگم ہاشوانی کا نشانہ پروین بن گئی۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا، محترمہ اسمتھ، میرا خیال ہے کہ آپ نے بیرون ملک زیادہ وقت گزار لیا ہے، اسی لیے آپ ابھی اپنے استاد ڈاکٹر زیب کی آدھی مہارت بھی نہیں سیکھ پائیں۔ لیکن فکر نہ کریں، ہم آپ کی غلطی کو پھیلائیں گے نہیں۔ آخر کار آپ صرف اسمتھ خاندان کی بیٹی ہی نہیں بلکہ مہدی خان کی آئندہ مالکن بھی ہیں۔ وہ رکی اور مزید کہا، دیکھو بچی، غرور اچھی چیز نہیں ہے۔ ہم جیسے بڑے بوڑھے تم سے زیادہ دنیا دیکھ چکے ہیں۔ کچھ سیکھنے کی کوشش کیا کرو۔ لوگ جتنا تعریف سن لیں اتنا ہی مغرور ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کچھ نہیں ہوتے۔ یہی حال تمہارا ہے۔ بانجھ عورت کو پہچان نہیں سکی اور ہمارے بیٹے کو بیماری لگا دی۔ آئندہ کسی کو مشورہ دینے سے پہلے 100 بار سوچ لینا۔ سب لوگ ہماری طرح درگزر کرنے والے نہیں ہوں گے۔ وہ مسلسل بولتی گئی، اور سنو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ گھر پر ہی رہو، شوہر اور بچوں کی دیکھ بھال کرو۔ باہر نکل کر دوسروں کو علاج دینے کی کیا ضرورت ہے؟ گندگی اور پریشانی کے سوا کچھ نہیں۔ اپنی فیملی کے وارث کی پرورش کرو، یہی تمہارے لیے نیکی ہے۔ پھر زور سے بولی، میں تم سے بات کر رہی ہوں، آخر تم بار بار فون پر کیوں لگی ہوئی ہو؟ کتنا بدتمیز رویہ ہے یہ۔ لیکن پروین اس وقت اپنے فون میں مصروف تھی۔ وہ اپنے اسپتال کے ریکارڈ ہیک کر چکی تھی اور سیسیلیا کی رپورٹ اس کی نظر کے سامنے تھی۔ انہیں دیکھتے ہی اس کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آ گئی۔ پروین نے اسپتال کے سسٹم میں ہیک کر کے فوراً سیسیلیا کی رپورٹس نکالیں۔ رپورٹ صاف صاف بتا رہی تھی کہ سیسیلیا واقعی حاملہ ہے، اور وہ بھی 3 ماہ کی۔ پروین کو لگا تھا کہ یہ سب ایک ڈرامہ ہوگا، لیکن حقیقت اس کے برعکس نکلی۔ پھر اس نے طلال کے سفر کا ریکارڈ چیک کیا۔ جیسے ہی نظر پڑی تو چونک گئی۔ 3 ماہ پہلے جب سیسیلیا حاملہ ہوئی تھی، طلال اس وقت ملک سے باہر گیا ہوا تھا اور سیسیلیا اس کے ساتھ نہیں گئی تھی۔
یہ سب دیکھ کر پروین کے دل میں شک بیٹھ گیا۔ اس نے موبائل بند کیا اور طلال کو گھور کر پوچھا، سیلیا کو کتنے عرصے کا حمل ہے؟ طلال نے گردن اکڑائی اور بولا، بس 1 مہینے سے تھوڑا زیادہ۔ پروین کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ سب کچھ واضح ہو گیا تھا۔ سیلیا جھوٹ بول رہی تھی۔ 3 ماہ کے بچے کو 1 مہینے کا بچہ کہنے کا مطلب بالکل صاف تھا۔ وہ بس ہلکی آواز میں بولی، اوہ، پھر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ طلال نے پیچھے سے آواز دے کر کہا، کوئی بات نہیں پروین، ہم فیملی ہیں، میں تمہاری کمزور میڈیکل مہارت کی خبر نہیں پھیلاؤں گا۔ پھر اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کہا، امی، جب سیلیا حاملہ ہے اور ربیہ ویسے بھی ماں نہیں بن سکتی تو سیدھا سیدھا طلاق کیوں نہ دے دیں؟ بیگم ہاشمانی لمحہ بھر گئے تو زبزب میں پڑ گئی۔ انہیں اچھی طرح پتا تھا کہ سیلیا کبھی بھی ربیہ جیسی صابر، شفیق اور فرما بردار نہیں ہو سکتی۔ سیلیا ضدی اور بد زبان تھی، لیکن جب انہوں نے سوچا کہ وہ حاملہ ہے تو دل سخت کر لیا۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ بیگم مہدی جو سب کچھ سن رہی تھی، آہستہ سے بولی، طلال، یہ سیلیا واقعی قابل بھروسہ ہے؟ اچھی طرح جانچ پڑتال کر لینا۔ طلال نے فوراً جواب دیا، جی دادی جان، فکر نہ کریں، 4 مہینے بعد DNA ٹیسٹ ہو جائے گا۔ بیگم مہدی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ طلال اور اس کی ماں چلے گئے تو بیگم مہدی نے خادمہ سے پوچھا، تمہیں لگتا ہے کہ پروین واقعی اتنی ناقص ڈاکٹر ہے؟ خادمہ نے جواب دیا، بیگم صاحبہ، فرق نہیں پڑتا، اصل بات یہ ہے کہ اس بار اس نے غلطی کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شہرت کھوکھلی ہے۔ بیگم مہدی نے سر ہلا کر کہا، ہاں، شاید بہتر یہی ہے، ورنہ شادی کے بعد اسے قابو میں رکھنا مشکل ہوتا۔ پروین براہ راست سمتھ ہاؤس واپس آ گئی۔ اندر شمائل صوفے پر بیٹھی کھیل کھیل رہی تھی اور چیخ رہی تھی، اوئے اسپورٹ والو، تو انوزیبل مین نہیں ہے، پھر چپ کیوں رہا؟ میں گنر ہوں اور پورے میچ میں تم ایک بار بھی نظر نہیں آئے۔ یہ سن کر حارث نے خاموشی سے آہ بھری اور اپنی کتاب پڑھتا رہا۔ پروین نے دیکھا تو وہ عالمی معیشت کی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اتنا الگ بچہ ہے۔ اتنے میں حارث نے ماں کو دیکھ کر جلدی سے پانی کا گلاس پکڑا دیا اور کپڑے بھی نکال دیے۔ امی، آپ تھک گئی ہیں نا؟ پروین نے اس کی محبت دیکھ کر سوچا کہ بیٹا ماں کی توجہ کے لیے کس قدر ترس رہا ہے۔ اس نے پانی پیا اور کپڑے تھام دیے۔ پھر پوچھا، حارث، کیا تم ربیہ جلوانی کو جانتے ہو؟ حارث کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ہاں، وہ بہت اچھی ہیں۔ جب انکل طلال آتے تو وہ بھی ساتھ ہوتی۔ وہ میرے لیے کھلونے لاتی۔ جب انکل مجھے ڈانٹتے تو وہ روک دیتی۔ پروین نے تب سمجھا کہ جس عورت نے حارث سے اتنا پیار کیا ہے، اس کے ساتھ ناانصافی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اس نے فیصلہ کر لیا، حارث، میں ذرا باہر جا رہی ہوں۔ حارث نے سر ہلا دیا۔ پروین سیدھا جلوانی ہاؤس پہنچی۔ گارڈ نے روکا، بی بی صاحبہ، اس وقت مہمان نہیں مل سکتے، اندر کافی ہنگامہ ہے۔ اتنے میں ایک گاڑی رکی۔ اس میں سے ایک عورت اتری جو کافی موٹی سی تھی اور ربیہ سے مشابہ لگتی تھی۔ گارڈ نے کہا، محترمہ، جویریہ یہ ربیہ کی سہیلی ہیں، لیکن اندر ابھی بیگم ہاشمانی اور طلال ہنگامہ کر رہے ہیں۔ جویریہ جلوانی خاندان کی بڑی بیٹی سیدھی بولی، جب یہ اس سے ملنے آئی ہیں تو اندر کیوں نہیں جانے دیتے؟ اسکینڈل تو ویسے بھی اب سب کو پتہ چل جانا ہے، آنے دو انہیں۔ پروین نے دل ہی دل میں کہا، یہ لڑکی کافی دلیر ہے۔ وہ دونوں اندر آئیں تو دروازے پر ہی بیگم ہاشمانی کی بلند آواز سنائی دی، طلاق ہونی ہی ہے۔ سن کر تمہاری بیٹی بانجھ ہے، ہم اسے کچھ نہیں دیں گے، بلکہ یہ رشتہ دھوکے پر ہوا تھا۔ 3 سال ضائع کر دیے اس نے۔ اگر وہ 5 نہ ہوتی تو آج ہمارے خاندان میں کم از کم 2 بچے کھیل رہے ہوتے۔ تمہیں تاوان دینا ہوگا۔ بیگم جلوانی غصے سے چیخی، طلاق؟ تاکہ وہ آوارہ سیلیا گھر میں آ سکے۔ بیگم ہاشمانی، تمہیں اتنی جلدی ہے کہ ایک پل بھی انتظار نہیں کر سکتی؟ بیگم ہاشمانی نے طنزیہ ہنسی، ہمارے بیٹے نے کوئی دھوکہ نہیں کیا، قصور صرف تمہاری بانجھ بیٹی کا ہے، اسی لیے وہ دوسری طرف گیا۔ بیگم جلوانی یہ سن کر مزید برہم ہو گئی۔ ان کے سینے پر ہاتھ آیا اور وہ الفاظ نہ نکال سکی۔ ربیہ ایک طرف زار قطار ہو رہی تھی۔ اس کے والد گھر پر نہیں تھے، اس لیے جلوانی خاندان کی دونوں عورتیں، ماں اور بیٹی، دباؤ میں آ گئی تھی۔ پروین آگے بڑھنے ہی والی تھی کہ جویریہ تیزی سے ایک قدم آگے ہوئی اور بلند آواز سے بولی،
बेगम हाशवानी, ये आप क्या कह रही हैं? आप कैसे कह सकती हैं कि तलाल ने धोखा नहीं दिया? क्या ये बच्चा इसके नाजायज ताल्लुक का सबूत नहीं है? शादीशुदा होते हुए भी वो किसी और औरत के साथ था। ये धोखा नहीं तो और क्या है? बेगम हाशवानी के गले में जैसे कांटा अटक गया। जवेरिया ने मजीद कहा, मेरी बहन ने अब तो कोई बच्चा पैदा नहीं किया, तो क्या सिर्फ औरत बच्चा पैदा करने की मशीन है? क्या जलवानी और हाशवानी खानदान का रिश्ता सिर्फ बच्चों के लिए हुआ था? अगर ऐसा ही था तो फिर आप लोग किसी किराए की माँ को ढूंढ लेते। मेरी बहन से शादी करने का मतलब क्या था? और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास क्या सबूत है कि रुबैया बांझ है? अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है तो ये सब बहतान है और मैं आपके खिलाफ मुकदमा दायर करूंगी। जवेरिया शेरनी की तरह माँ और बहन के आगे डट कर खड़ी हो गई। बेगम हाशवानी लम्हा भर के लिए सहमी और एक कदम पीछे हट गई और बस इतना बोली, जो भी हो तलाक होनी ही है। जवेरिया ने फौरन जवाब दिया, ठीक है, मेरी बहन को इसका हक और मुआवजा मिलेगा। जलबानी खानदान को कोई मामूली न समझे। फिर वो रुबाइया की तरफ देखकर बोली, अब रोने से क्या होगा? तुम्हारा शोहर पहले ही तुम्हें धोखा दे चुका है। जमाना बदल गया है, अब तुम खुद अपने लिए खड़ी नहीं हो सकती। मैं कह रही हूँ तुम्हें तलाक लेनी होगी। क्या तुम चाहती हो कि वो मजीद नाजायज बच्चे घर ले है? रुबाइया ने आंसू पूछते हुए आहिस्ता से कहा, ठीक है जवेरिया, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूँगी। उसके दिल का जख्म और भी गहरा हो गया। जब शादी हुई थी तो सबने कहा था कि रुबाइया बड़ी खुश नसीब है कि इसे हाशवानी ख़ानदान में जगह मिली है, क्योंकि हाशवानी और मेहदी ख़ानदान आपस में करीबी ताल्लुक़ रखते थे और रुबाइया की ज़िंदगी शानदार गुजरेगी। लेकिन कौन जानता था कि तलाल इतना कमीना निकलेगा। बेगम हाशवानी तंजिया हंसी हंस कर बोली, जवेरिया, तुम ये क्या कह रही हो? हम हाशवानी लोग इज्जतदार हैं, हम मुबाश लोगों की तरह नहीं हैं। जवेरिया ने भी तंजन कहा, वाकई, जब आप लोग सिसीलिया जैसी औरत को कबूल कर सकते हैं तो फिर आपके मयार पर और क्या कहा जा सकता है? बेगम हाशवानी मजीद कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक बोली, असल मसला सिसीलिया नहीं है, मसला रुबाइया के बांझपन का है। इसने तो एक डॉक्टर के साथ मिलकर मेरे डॉक्टर पर इल्ज़ाम भी लगाया, लेकिन अफसोस उसके लिए सिसीलिया हामला है और इसी हमल ने मेरे बेटे को साफ कर दिया। रुबाइया को तो शादी को 3 साल हो गए, फिर भी वो हामला नहीं हो सकी। मसला उसी के साथ है, इसलिए ये शादी ख़त्म होनी चाहिए। वैसे भी जब रिश्ता तय हुआ था तो ये तय पाया था कि अगर किसी की गलती हुई तो उसे माली असासों में से हिस्सा कम मिलेगा, इसलिए रुबाइया को खाली हाथ जाना होगा। सिचिलिया का हमल एक नाजुक मोड़ था। अगर ये खबर बाहर फैल जाती तो सब जान जाते कि तलाल ने बीवी के साथ बेवफाई की है। इस सूरत में हाशवानी खानदान की इज्जत खाक में मिल जाती। इसीलिए बेगम हाशवानी ने हंगामा खड़ा किया था ताकि बात को हो सके। जवेरिया हकारत से हंसी, हम इज्जतदार लोग हैं, हमें ज़रूरत से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो हक बनता है वो मिलेगा। आप लोगों ने मेरी बहन को शादी के बाद नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया। अब उसके कैरियर में 3 साल का खला है, उसका मुआवजा देना पड़ेगा। बेगम हाशवानी ने फौरन कहा, और फिर शादी के वक्त जो पैसा हाशवानी खानदान ने दिया था उसका क्या? यह सुनकर रुबाइया ने तलाल की तरफ देखा और हंसी आवाज़ में पूछा, तलाल, ये सब क्या है? तलाल ने होंठ मोड़ कर कहा, मेरी माँ की मर्जी ही मेरी मर्जी है, और वैसे भी तुम हमेशा बोर करती हो, बिस्तर पर भी तुम्हारी कोई हरकत नहीं होती, तुम्हारे साथ जिंदगी बेमज़ा है। रुबाइया का रंग पक हो गया। आखिरकार उसने सर झुकाकर कहा, ठीक है, मैं वो पैसा वापस करूँगी जो हाशवानी ख़ानदान ने दिया था। जवेरिया हैरान होकर चीखी, रुबाइया, ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुम पैसा वापस कर दोगे तो लोग क्या सोचेंगे? सब यही समझेंगे कि तुम्हारा कसूर है। लेकिन रुबाइया ने नफी में सर हिलाया, जवेरिया, मैं बस जल्दी तलाक लेना चाहती हूँ। अब मेरा इस शख्स के साथ एक लम्हा भी मैं एक शख्स के साथ एक लम्हा भी नहीं गुजारना चाहती। जवेरिया ने यह सुनकर खामोशी इख्तियार कर ली। बेगम हाशवानी ने तंजन कहा, जवेरिया ने यह सुनकर खामोशी इख्तियार कर ली। बेगम हाशवानी ने तंजन कहा, रुबाइया, लगता है तुम्हें भी एहसास है कि तुम कसूरवार हो। खैर, हम तुम्हारे 3 साल ज़ाया करने का हिसाब नहीं लेंगे, बस ये रिश्ता ख़त्म कर दो और दोबारा हमारे बेटे के करीब मत आना। तलाल भी बोला, हाँ बिल्कुल, याद रखना ये मैं तलाल हूँ जिसने तुम्हें छोड़ा है। ये कहकर तलाल और उसकी माँ वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद रुबाइया ज़मीन पर बैठ गई और धाड़े मार कर रोने लगी।
वो अपने सर को पकड़ कर बड़बड़ाई, मैं इतनी नाकाम क्यों हूँ, मैं माँ क्यों नहीं बन सकी, मैं बिल्कुल नाकारा हूँ। तब परवीन आगे बढ़ी, वो उसके करीब आई और धीरे से बोली, ये तुम्हारी गलती नहीं है। परवीन जब घर में दाखिल हुई तो एक कोने में चुपचाप बैठी रही और ख़ानदान के मामलात में दखल नहीं दिया। इसीलिए शदीद बहस के दौरान किसी ने भी इस पर तवज्जो न दी। जब उसने बात की तो रुबाइया ने हैरत से सर उठाया, उसे जल्दी से आंसू पोंछे और खड़ी हो गई। मिस स्मिथ, आप यहाँ क्यों आई हैं? परवीन के बोलने से पहले ही जवेरिया ने पूछा। मिस स्मिथ, आपने भी क्या कहा? परवीन ने खामोशी से आह भरी। रुबाइया हद से ज़्यादा कमज़ोर थी। नरमी और हया अच्छी बातें हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नरमी इंसान को दूसरों के जुल्म के लिए आसान हदफ बना देती है। अलबत्ता जवेरिया मुख्तलिफ थी, उसकी बातें सीधी असल नुक्ते पर लगती थी। परवीन ने उन्हें तसल्ली देने के बजाय सीधा कहा, तलाल सेसिलिया के बच्चे का बाप नहीं है। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। जवेरिया चौंक कर बोली, क्या? अगर वो बाप नहीं तो फिर तलाल क्या कह रहा है, और आप ये कैसे कह सकती हैं? क्या आपके पास सबूत है? जवेरिया का अंदाज साफ और फैसला कुन था, लेकिन रुबाइया बस उसे खाली नज़रों से देख रही थी। परवीन ने नज़रें झुकाकर कहा, मैंने पिछली बार उसकी नब्ज़ देखी थी, वो वाकई शदीद कमज़ोरी का शिकार है। जानिए उसके जरासीम जिंदा नहीं रह सकते। इस हालत में उसके लिए औलाद पैदा करना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन उसने कहा कि सेसिलिया हामला है और वो लोग आज ही जान पाए हैं। इसलिए मैंने अस्पताल के रिकॉर्ड चेक किए, वहाँ साफ लिखा है कि सेसिलिया की HCG लेवल बहुत ज़्यादा है। ये उस वक्त मुमकिन है जब हमर 3 माह का हो। इसके अलावा उसके पिछले मेडिकल रिकॉर्ड में भी ये बात मौजूद है कि एक माह से ज़्यादा पहले ही हमल की तशख़ीस हो गई थी। इसका मतलब है कि बच्चा 3 माह का है। रुबाइया, तलाल 3 माह पहले कहाँ था? रुबाइया ने बौखला कर कहा, वो फ्रांस गया था, वहाँ एक प्रोजेक्ट में मसला था, इसीलिए वो तकरीबन 1 महीने तक वहीं रहा था। ये सुनते ही रुबाइया के मुंह से निकल गया, क्या वो सेसिलिया को भी फ्रांस ले गया था? ये सुनकर जवेरिया ने उसके सिर पर हल्की सी चपेट लगाई और गुस्से से बोली, रुबाइया जलबानी, ये तुम क्या कह रही हो? अभी तुम किस हाल में हो और तुम्हें हसद सूझ रहा है? इस आदमी में आखिर कौन सी खूबी है कि तुम उस पर गैरत खा रही हो? अगर तुमने यही रवैया रखा तो मैं तुम्हारी बहन होते हुए भी तुमसे शर्मिंदा हो जाऊंगी। औरत को खुद पर एतमाद होना चाहिए। अगर तुम खुद को ही कमतर समझोगी तो लोग तुम्हें कभी इज्जत नहीं देंगे। रुबाइया रोते हुए बोली, मैं खुद को कमतर नहीं समझती, लेकिन हकीकत तो ये है कि मेरी शादी को 3 साल हो गए और मैं मां ना बन सकी। जवेरिया ने सख्त लहजे में कहा, हांसिल लॉयड की बीवी को भी कई साल तक औलाद ना हुई। आखिर में उन्होंने बच्चा गोद ले लिया, लेकिन कभी तुमने उसे खुद को कमतर समझते देखा? नहीं ना। क्यों? रुबाइया ने धीरे से कहा, क्योंकि वो कंपनी चलाने में माहिर है। हकीकत में तो वही लॉयड कंपनी की असल सरबराह है। ये कहते ही उसकी आंखें लाल हो गई और उसने सर झुका लिया। आप ठीक कह रही हैं। अगर औरत मजबूत हो तो कोई उसे कमतर नहीं समझता, सिर्फ मजबूत बनकर ही इज्जत हासिल की जा सकती है। ये सुनकर जवेरिया ने सुकून की सांस ली और परवीन की तरफ देखा। मैंने सेसिलिया को 2.5 माह पहले एक तकरीब में देखा था। वो तलाल के साथ फ्रांस नहीं गई थी, इसलिए बच्चा यकीनन तलाल का नहीं है। यह सुनते ही बेगम जलवानी ने मेज़ पर हाथ मारा और खड़ी हो गई। अगर बच्चा उसका नहीं तो हमें फ़ौरन जाकर ये सब उनके मुंह पर मार देना चाहिए। देखते हैं फिर वो कैसे तलाक की ज़िद करते हैं। कमरे में खामोशी छा गई। जवेरिया ने माँ की बात नज़रअंदाज की और परवीन को देखकर कहा, मिस स्मिथ, आपका शुक्रिया कि आपने ये सब बातें अभी फ़ौरन ज़ाहिर नहीं की। परवीन खामोश मुस्कुराई। बेगम जुलबानी उलझन में बोली, क्यों नहीं कहीं? अगर ये सब अभी बता दिया जाता तो हम इन माँ बेटे के मुंह पर तमाचा मार सकते थे। जवेरिया ने लाचार होकर कहा, अम्मी फिर क्या होता? बेगम जुलबानी बोली, अगर उन्हें यकीन हो जाता कि मसला तलाक में है तो वो रुबाइया को कभी तलाक न देते, बल्कि उसकी इज्जत करते। जवेरिया ने ठंडी सांस ली। फिर क्या? क्या आप चाहती हैं कि रुबाइया उसके इलाज का इंतज़ार करे, फिर जब वो सुधरे तो उसे दोबारा अपनाए? बेगम जुलबानी खामोश हो गई। जवेरिया ने रुबाइया की तरफ रुख मोड़ा। रुबाइया, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला ये कि अभी फ़ौरन जाकर सबूत दिखाओ और ख़ुद को हाशवानी ख़ानदान की हीरो बना लो। लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो याद रखो फिर तुम मेरी बहन नहीं रहोगी, और चाहे वो तुम्हें जितना भी जुल्म करें तुम वापस आकर रोना मत। रुबाइया ने होंठ काट कर कहा, मैंने फ़ैसला कर लिया है, मैं तलाक चाहती हूँ। जवेरिया, दूसरे रास्ते में क्या करना होगा?
جویریہ نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھا اور خوش ہو کر کہا، یہ ہوئی نا بات، جلبارنی خاندان کی بیٹیاں ڈرپوک نہیں ہوتی۔ اب ہم یہ کریں گے کہ سچائی کو فی الحال چھپائیں گے جب تک ہاشمانی طلاق دینے کو تیار ہے۔ ہم سارے قانونی کاغذات تیار کر لیں گے، اگر وہ جان گئے تو کبھی طلاق نہ دیں گے اور پھر ان سے لڑنا ناممکن ہوگا۔ اس کے بعد ہم موقع دیکھ کر اصل حقیقت ظاہر کریں گے۔ میں اگلے دنوں میں سیسیلیا کے آشنا کو بھی ڈھونڈ نکالوں گی۔ پھر اس نے پروین کی طرف دیکھا، لیکن مس اسمتھ، اگلے چند دن آپ کو کچھ بدنامی سہنی پڑے گی۔ ہاشوانی خاندان ضرور یہ خبر پھیلائے گا کہ قصور جلبانی خاندان کا ہے۔ پروین نے سر ہلا دیا۔ میں سمجھتی ہوں، یہی وجہ تھی کہ اس نے ابھی فوراً سچائی ظاہر نہیں کی تھی۔ جویریہ نے افسوس سے کہا، ہم واقعی دھوکے میں آ گئے تھے۔ جب ربیہ کی شادی ہوئی تھی تو طلاق کے بارے میں کوئی منفی خبر موجود نہیں تھی، یہاں تک کہ اس کا 20 سال کی عمر میں ایک لڑکی کو حاملہ کرنے کا قصہ بھی ہم سب نے سازش سمجھا تھا۔ ہم سب فریب کھا گئے۔ وہ مزید کہنے ہی والی تھی کہ اچانک پروین کا فون بج اٹھا۔ اس نے نمبر دیکھا، یہ غیر ملکی نمبر تھا۔ پروین نے جویریہ کو اشارہ کیا کہ وہ کال سن رہی ہے اور فوراً باہر نکل کر فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے عثمان کی آواز آئی، مس اسمتھ، مجھے پتہ چلا ہے کہ مہدی صاحب کا کوئی ناجائز بچہ ہے۔ میں آپ کو ایکسینڈر یلو کے بارے میں اصل حقیقت بتانے کے لیے فون کر رہا ہوں۔